بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ ایام فاطمیہ ہیں، تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت عرض ہے۔ پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ کے فضائل کو مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت خواتین کی عزت کی بات کی جب خواتین کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے بیٹی کے مقام کو بیان فرمایا البنون نعمت والبنات رحمہ، فرمایا کہ بیٹے اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ کیا کہنے جناب زہرا کی عزت و عظمت کے کہ جو بیٹی ہیں تو رحمت للعالمین پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ اس دور میں عیسائیت کا دورہ تھا، رہبانیت کا دورہ تھا۔ لوگ نکاح کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس بندے نے شادی کر لی گویا اس نے نصف دین کو محفوظ کر لیا۔ میں کہوں گا یہاں پر بھی جناب سیدہ کی عزت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ زوجہ بنی ہیں تو کل ایمان کے مالک کی زوجہ بنی ہیں۔ تیسرا مرحلہ کسی بھی خاتون کی زندگی میں ماں کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی خاتون ماں بنتی ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس حوالے سے بھی تاکید کی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اگر بہشت کی تلاش ہے تو بہشت ماں کے قدموں تلے موجود ہے۔ پیغمبر اسلام نے مختلف مقامات پر احادیث بیان فرمائی ہیں۔ برادران اہل سنت کے نزدیک جو معتبر ترین کتاب ہے قرآن مجید کے بعد صحیح بخاری کے اندر ایک باب ہے، باب مناقب فاطمہ۔ اس باب کے اندر فقط 2 احادیث کو جگہ ملی ہے۔ جناب زہرا کی عبادت و بندگی، بنت رسول ہونا، ان کا زہد و تقوی، مکمل سیرت کو اس نے فقط 2 احادیث کے لیے کافی سمجھا ہے۔ ایک حدیث جو وہاں پر لکھی ہے بہرحال ذکر کر دیتا ہوں، اور اس کے فوراً بعد جو اگلا باب ہے باب مناقب عائشہ، اس کے اندر 8 احادیث لکھتا ہے۔ اس باب کے اندر 2 احادیث لکھی گئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے زہرا کو غضبناک کیا، ناراض کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد اغضبنی، گویا اس نے مجھے غضبناک کیا اور مجھے ناراض کیا ہے۔ ایک حدیث یہ لکھی ہے تقریباً 250 صفحے کے بعد ایک نیا باب آتا ہے، باب غزوہ خیبر، کہ جس کا اس باب کے ساتھ کوئی رابط نہیں ہے۔ وہاں پر ایک اور حدیث اس نے لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی چہیتی اللہ کے رسول کی محبوب بیٹی ایک مرتبہ سوال کرتی ہے اور میراث کا سوال کرتی ہے۔ میں نص سے عبارت پڑھ دیتا ہوں، ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ نہیں لکھا کہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، ارسلت الی الرجل، اس نے کسی بندے کے پاس بھیجا، تسألہ میراثہا من رسول اللہ، یہ سوال کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی میراث میں سے اسے کچھ عطا ہو۔ فأبى الرجل ان يدفع الی فاطمہ منها شیئا، اس بندے نے انکار کر دیا کچھ بھی دینے سے، فاطمہ کو انکار کر دیا، اللہ کے رسول کی بیٹی کو انکار کر دیا۔ فوجدت فاطمہ تو علی الرجل بذلک، جناب زہرا اس عمل پر ناراض ہوئیں، فہجرتہ، اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا، فلم یکلمہ حتی توفیت، تا دم وفات بی بی نے اس کے ساتھ گفتگو نہیں کی، کلام نہیں کیا۔ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اللہ کے نبی کے جانے کے بعد
فقط 6 ماہ زندہ رہی۔ فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلا، جب وفات پائی تو بی بی کے شوہر نامدار سرکار امیر المؤمنین نے رات میں دفن کیا۔ ولم یؤذن بہا فلان وصلی علیہا، اور اس بندے کو اجازت نہیں دی گئی جس نے بی بی کو غضبناک کیا۔ امیر المؤمنین نے رات کی تاریکی میں نماز پڑھی۔ یہ دوسرے نمبر پر حدیث۔ تیسرے نمبر پر میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 61۔ اللہ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 57 اس کے اندر بھی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ تو فیصلہ تمام برادران غیر جانبدار ہو کے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس پر فاطمہ غضبناک ہوئیں اس پر میں غضبناک ہوا، اور اللہ کے رسول جس پر غضبناک ہوئے اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں محبین فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے شمار فرمائے اور ہمیں سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔